الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، اما بعد۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، صدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام قرآن اور سائنس کے ساتھ مجید اللہ قادری حاضر خدمت ہے، اور قرآن اور سائنس کا پروگرام شفا ٹیلی ویژن نے جو آپ کے لیے مرتب کیا ہے، آج اس کا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ ابتدائی دو پروگرام میں آپ نے جو باتیں سمجھی ہوں گی اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں ہلکا سا، تاکہ بات آگے چلے۔ میں نے اس کے اندر ان دونوں پروگراموں میں یہ کوشش کی سمجھانے کی، بتانے کی کہ قرآن کریم دنیا کی ایک واحد کتاب ہے جو مستند ترین ہے، جس کے اندر کوئی تبدیلی آج تک نہیں ہوئی ہے۔ 1500 سال سے وہ اپنی کتاب اپنے کا مقام پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی آخری کتاب ہے۔ اور اس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ہماری زندگی کے اصول ہمیں دیے ہیں، وہیں اس کائنات کے بنانے کے اصول اور کائنات میں کیا کیا اصول چل رہے ہیں جس طریقے سے، اس کا بیان بھی موجود ہے۔ آپ جب اس پروگرام کو بغور سنتے ہیں تو اس کے ہمیں فیڈ بیک بھی دیا کیجیے۔ ہماری فیس بک پہ بھی جائیے، میرا ای میل ہے، وہ سے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اندر مجھے آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں، تاکہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کا ہم جواب بھی آپ کو دے دیں، کوئی وضاحت ہے وہ بھی ہم کر سکیں، اور یہ پروگرام جو ہے پھر ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہو جائے گا۔ اس پروگرام کا اصل مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ترغیب دیں ہم اپنے مسلمانوں کو بالخصوص، اور ان اسکالرس کو جو غیر مسلم ہیں لیکن ان کی نظر قرآن کے اوپر بھی ہے اور قرآن کی بھی وہ اسٹڈی کرتے ہیں، تو پھر وہ ان باتوں پہ بھی غور کریں کہ جو سائنسی اصول ہیں قرآن کریم نے کیسے بیان کیے ہیں، کیا ان کے اندر آپ کوئی ماذا کمی محسوس کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا اگر وہ پرفیکٹ ہیں اور دنیا کے جو اصول ہیں اس کے ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہی باتیں ہماری مقصد ہے ہمارے پروگرام کے اندر، تاکہ ہم آپس میں کسی قسم کی الجھن کے بجائے اور ٹکراؤ کے بجائے تحقیق اور تجسس کے ذریعے اس بات کو سمجھیں۔ آج میں نے اسی سلسلے میں جو میرا پروگرام آج کا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ان کریشن، یعنی تخلیق اللہ نے کی ہے، اور اس تخلیق کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اب یقیناً اگر صرف تخلیق و گفتگو کی جائے تو میرے خیال 15 20 50 ایپیسوڈ چاہیے ہوں گے کہ اللہ نے کیا کیا تخلیق کیا، لیکن ہم ایک اصولی بات یہاں کر رہے ہیں تاکہ بات آگے سمجھ میں آ جائے۔ اور میں نے قرآن کریم کی آیت کا انتخاب کیا، سورہ آل عمران کی 191 کا میں نے حصہ تلاوت کیا آپ کے سامنے، جس کے اندر اللہ فرما رہا ہے ہو ریممبر اللہ اسٹینڈنگ اینڈ سٹنگ اینڈ لائنگ، یعنی انسان کی تین پوزیشن ہوتی ہیں، کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے۔ تو اس تینوں کنڈیشن کے اندر ایک انسان غور فکر کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے، اینڈ کنٹمپلیٹ ان دا کریشن آف ہیونس اینڈ ارتھ، یعنی اس کی سوچ وچار ہے کہ وہ چاہے وہ کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، لیکن جو اللہ نے کریٹ کی ہیں چیزیں ان پر وہ غور کرتا رہتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ او آور لارڈ یو ہیو ناٹ میڈ اٹ ان وین، کوئی چیز میں آپ نے بیکار نہیں بنائی، چاہے باریک سے باریک کوئی آرگنزم ہو، اور آپ کو معلوم ہے سائنس کے اندر باریک سے باریک آرگنزم کا سائز کیا ہے، وہ الیکٹرون مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے، اتنا چھوٹا سائز ہے، اور وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ اور دوسری طرف ایک جائنٹ قسم کے اینیمل جو آج ہاتھی کی صورت میں، ایلیفنٹ کی صورت میں ہے، یا پرانے زمانے میں ڈائنوسارز ہوا کرتے تھے، ایک طرف اتنا بڑا بھی بنایا، اتنا بھی بنایا،
سورج کو اتنا بڑا بنایا، چاند کو اتنا سا بنایا. یہ اس کی سائزز ہیں جو اس نے بنائے. تو یہ ایک انسان جو ہے جو قرآن پڑھتا ہے وہ ان باتوں پہ غور کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ او لارڈ یو ہیو ناٹ میڈ اٹ ان وین، ہیلوڈ بی یو، یو سیو اس فرام دا ٹورمنٹ آف دا ہیل. اور پھر وہ تمنا بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا لے. تو نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، سب تو نے اچھی بنائی. تو اب یہ جس کے اندر صلاحیت آ جائے گی غور و فکر کی، وہی بڑا سائنٹسٹ ہوتا ہے اپنے وقت سے. کیونکہ سائنٹسٹ کرتا کیا ہے؟ ایک سائنٹسٹ کی ہم تعریف کریں تو تعریف یہی ہے کہ چاہے وہ چل رہا ہے، بیٹھا ہے، باتیں کر رہا ہے، ادھر ہے تو کچھ بھی کر رہا ہے، اس کا ذہن ایک طرف کام کر رہا ہوتا ہے اس ریسرچ کی طرف. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی دعوت ہمیں دی ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو ہر وقت اس بات میں غور کرتے رہتے. تو اس پروگرام میں ہم صرف آپ کو ایک حلیے سے یہ بات بتانا چاہیں گے کہ کریشن کیا کیا اللہ نے کی ہیں کائنات کے اندر. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ ارشاد فرمایا سورہ سعد کے اندر، سورہ سعد جو ہم کہتے ہیں، آیت نمبر 29 ہے. اللہ فرما رہا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولی الالباب. This is a book that we have sent down towards you blessed so that they may ponder on its sign and that the man of wisdom may be admonished. اب ظاہری بات ہے کہ جو غور کرے گا، بغور پڑے گا، تو یہ کون؟ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے عقلیں دی ہیں، سمجھ والے ہیں، تدبر والے ہیں، تفکر والے ہیں. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کتاب اتاری ہے تاکہ آپ غور کریں ہماری ان تمام کائنات. ورثے جو ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں آیت کہتے ہیں، آسمان ہوتی ہے نشانی کوئی پراپر. تو اب وہ نشانیاں جو ہیں ان پر غور کرنا ہے ہمیں. اللہ کی کائنات کے اندر کروڑ بلینس آف بلینس اس کی تخلیق ہے، اس پر ہم غور کریں اس نے کیسے بنا. پھر اللہ تعالیٰ ظاہر ایک انسان ہے جب بڑا ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ زمین پر کھڑا ہوا ہے اور آسمان نظر آ رہا ہے. یہ ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلیاں جو ہیں یہ نشانی ہیں عقل مندوں کے لیے. تو جیسے ہی ہماری عقل بڑھنا شروع ہوتی ہے، بچہ بڑھنے لگتا ہے تو پھر پوچھتا ہے نا کہ اوپر کیا ہے؟ کہتے ہیں آسمان ہے. کہاں کھڑے ہو؟ زمین پہ کھڑے ہو. کیا نظر آ رہا ہے؟ سورج، چاند، ستارے نظر آ رہے. کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. اب اس پر ہمیں غور کرنا ہے. Undoubtedly in the creation of heavens and earth and in the mutual alteration of night and day there are signs for men of understanding. تو اس کی دعوت قرآن دے رہا ہے کہ ان جتنی بھی سائن ہماری ہیں، جتنی نشانیاں ہماری ہیں، اس پر آپ غور کیجئے کہ ہم نے کیسے کیسے بنائے ان سب کو. اب اگر آپ میجز دیکھیں گے، آپ دیکھیے ایک آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ کوسٹ پہ سن سیٹ ہو رہا ہے، ایک دکھا رہا ہوں کہ رات کا وقت ہے اور آسمان پر آپ جب دیکھتے ہیں اور اندھیرا ہو نیچے، پھر آسمان دیکھیں تو کتنے ستارے چمکتے نظر آتے ہیں. پھر جب سورج نکل رہا ہے اس کا ایک اپنا منظر ہے. یہ سارے منظر. تو اب سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں، سورج کو نکلتا ہوا دیکھتے ہیں. جب سورج ڈوبا ہوا ہو، رات ہو، تو آپ آسمان پر دیکھتے ہیں. یہ اس کے اندر نشانی ہے اللہ تعالیٰ. غور کریں اس کے اندر. ستارے نظر آتے ہیں، کبھی گچھا نظر آتا ہے کہ کئی بنچ ہے کہ ستاروں کا، کہیں ایک بڑا نظر آتا ہے، کچھ شیپ نظر آتے ہیں بنے ہوئے. اگر ان کو دیکھتے ہیں، یہ ہمارے غور کے لیے اللہ نے بیکار نہیں بنائے. وی ہیو ٹو تھنک اوور اٹ. آبزرویشن بھی کریں، سوچ بھی کریں. اب آپ دیکھیں دنیا کے اندر، اب تو ظاہر بات ہے کہ ہم اپنی زمین کو سیٹلائٹ سے دیکھ لیتے ہیں، نظر آتی ہے. اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ کتنا حصہ پانی، کتنا زمین ہے. پھر کہیں پر اسٹارم آ رہا ہے، ارتھ ایک ہی ہے، کہیں پر اور ارتھ اسٹارم آ رہا ہے، ہوا کے جھونکے چل رہے ہیں، کہیں سونامی آ رہی ہے، کہیں لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، کہیں والکینو ایرپٹ کر رہے ہیں، کہیں ارتھ کوئی کر رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ہاؤ از دیٹ؟ اس پر یقیناً ہر ایک کا پروسیس ہے. یہی ہمیں سمجھنا ہے. ارتھ کوئی کیسے آ رہا ہے، یا لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کیسے روکیں؟ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، دیکھیں ہم لینڈ سلائڈنگ. سونامی آ رہا ہے، اب ہمارے پاس اتنی آبزرویشن آ گئی ہے سیٹلائٹ کے ذریعے بھی، انسٹرومنٹ کے ذریعے بھی، کہ ہم لوگوں کو الرٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی سونامی آ رہا ہے اور اپنے آپ کو بچا لیں.
ظاہر بات ہے کیا، اب سونامی جا رہا ہے تو سمندر جہاں ہے اس کے اندر ہی آ رہا ہے، خوشی پہ تو نہیں آ رہا. تو وہ علاقے جو ساحل کے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. تو اب یہ سونامی کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ایک ہم دیکھتے ہیں ویوز، اگر ہم سمندر قریب جائیں تو دیکھتے ہیں کہ ویوز اٹھ رہی ہیں. ان کی کتنی اس کی اسپیس ہوتی ہے ایک ویو کی دوسرے ویو کے ساتھ، یا ویو لینتھ جسے ہم کہتے ہیں، ان فٹس بہت ہوگا، ان گزوں میں نظر آ جائے گی. لیکن سونامی کی جو ویو لینتھ ہے یہ کلومیٹرز میں ہوتی ہے، اور کئی 100 کلومیٹر اس کی رفتار ہوتی ہے. یہ قدرت ہے اللہ کی، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ وی ہیو ٹو تھنک اوور. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو اچھی جگہ پر ہیں، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن بعض جگہ پر والکینو ایرپشن ہو رہا ہے. اور ایرپشن فار اے کپل آف منٹس نہیں، کپل آف آورس نہیں، کپل آف ڈیز ہوتا ہے. آگ نکلتی چلی جا رہی ہے زمین کے اندر سے. آپ غور کیجئے گا، ایسا تو نہیں ہے کہ زمین کو اگر ہم پھاڑیں تو یہیں دوزخ موجود ہے. دوزخ تو تیار ہے. یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے، کیونکہ اگر زمین کو ہم دیکھتے ہیں اندر سے تو اوپر کا کرسٹ جب ہٹایا جائے تو نیچے آگ ہی آگ ہے، جس کو آپ لاوا کہتے ہیں، گرم گرم، جس کا ٹمپریچر اتنا ہے کہ ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے. یہ سب کریشن اللہ تعالیٰ کی، قرآن بیان فرما رہا ہے، ان کو جگہ جگہ بیان فرما رہا ہے. پھر ہم سے کہتا ہے آبزرویشن لے لو، ہماری آیت ہے یہ، یعنی والکینک ایرپشن ہونا یہ بھی اللہ کی آیت ہے، نشانی ہے. کہ ارتھکویک آ رہا ہے یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. ہمیں غور کرنا ہے کیسے آ رہا ہے. تو اب آپ زمین کو جب دیکھیں گے، جس طرح سے میری عمر ہے ویسی ہر چیز کی عمر ہوتی ہے. ظاہر بات ہے، ہمارے کو پوچھتے ہیں بھائی گھر کتنا پرانا بنا ہوا ہے؟ 100 سال پرانا بنا ہوا ہے، 200 سال پرانا بنا ہوا ہے. یہ کوئی اور پرانا چیز ہوتی ہے. مثال طور موہنجو دارو ہمارے ملک کے اندر ایک پرانی آبادی ہے جو اب ظاہر کبھی ہوگی 5000 سال پہلے، اس کے گھر بنے ہوئے ہیں، اس کی بھی ایک ایج ہے. ہم کہتے ہیں 5 سے 6,000 سال پرانا ہے وہ، وغیرہ وغیرہ. تو زمین جس کو ہم کہتے ہیں اس کی بھی اپنی ایج ہے. اس گلوب ارتھ جسے ہم کہتے ہیں اس کی ایج ہے. کتنی ایج ہے؟ قرآن نے تو کہا کہ ہم نے 6 دن میں بنایا، قرآن کے لحاظ سے تو 6 دن ہو گیا یہ. لیکن سائنس جب ہم آئیں گے ہم دیکھیں گے اس کو یہ کس طرح کرتے ہیں. اب 6 دن سے مراد اللہ کے نزدیک 6 دن جو ہے یہ ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک دن کتنا بڑا ہے. اس میں میں الگ پروگرام کروں گا جس میں ڈسکس کروں گا تفصیل کے ساتھ. یہاں تو صرف کریشن کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ زمین کے متعلق سائنس آج یہ کہتی ہے کہ اٹ از 4.6 بلین سال اس کی ایج ہے. اور اس کو انہوں نے 6 زون میں تقسیم کیا ہوا ہے اس پورے ایج کو. تو شاید یہ 6 زون جو ہیں وہ 6 دن کے برابر ہو جائے، یا 6 دن جو ہیں یہ 6 زون کے برابر ہو جائیں. دیٹ وی ہیو ٹو تھنک. پھر آپ نے دیکھا کہ یونیورس بڑھتی چلی جا رہی ہے، بگ بینگ تھیوری بھی آپ نے سنا ہے، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں پھیل رہی ہیں، زمین بھی پھیل رہی ہے، کائنات بھی پھیل رہی ہے، اور پھیلتی چلی جا رہی ہے. تو یہ ظاہر بات ہے ہماری آبزرویشن ہوگی تو ہم سمجھیں گے نا اس بات کو، اور قرآن کریم کو بھی ہم پڑھیں گے، سائنس کو بھی ہم جانیں گے. اب تو ہماری دوربینیں آ گئی کہ ہم بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں. سیٹلائٹ ہو گیا وہ ہمیں بہت کچھ دکھا دیتا ہے. تو سب انسان کی ہی جو عقل ہے اس عقل کو مشین میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور تبدیل کر کے مشین سے ایک عام آدمی کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. یاد رکھیے کوئی بھی انسٹرومنٹ جو ہے انسانی عقل ہے. ایک انسان جو اپنی عقل سے دیکھ رہا تھا اس نے انسٹرومنٹ بنا دیا تاکہ اس سے اب اس دنیا کے تمام لوگ فائدہ اٹھائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ هو الذی یوریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، کہ it is he who shows you the lightning of fear and hope and raises the heavy clouds. ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی جب کڑکتی ہے کیا آواز ہوتی ہے اس کی کڑک کی، اور پھر تھنڈرنگ ہم دیکھتے ہیں جب بادل گرجتے ہیں، اور اس کی بجلی کی پاور کتنی ہوتی ہے وی کانٹ بلیو. تو اللہ نے تو وہاں دکھا دیا کہ بجلی کیسے پیدا ہوتی ہے. تو اب ہمیں نہیں کہا دنیا بنانے بجلی. یہ آیات اس لیے ہیں کہ اس پر غور کریں اور پھر آپ اس کو کریٹ کریں اپنے طور پر، اسمبل کریں. کریشن تو اللہ تعالیٰ کے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم ظاہر بات ہے کہ ہم کریٹ تو کوئی چیز نہیں کرتے. کریشن جو ہوتا ہے کہ جو چیز نہ عدم میں ہو وہ ہم سامنے لے آئیں، وہ ہم نہیں کرتے، بلکہ ہم اسمبل کرتے ہیں، آبزرویشن لیتے ہیں، چیزوں کو اسمبل کرتے ہیں.
تو اگر ہم اس پر غور کریں، زمین آسمان پر غور کریں، بجلی کیسے، ظاہر بات ہے ہم دنیا میں ہم اس میں بجلی بنانے دن کال پڑی ہوئی ہے، سمجھیں تو اس پروسیس کو جو آسمان پر ہو رہا ہے کھلے عام. پھر جو کس طریقے سے تمام سیارے جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں، تیر رہے ہیں کائنات کے اندر، کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں. لیکن اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، کیوں بنائی ہے؟ یا کیا وہ بنا کے خود ہی دیکھے گا سمجھے گا؟ نہیں، وہ تو بنانے ہی والا ہے. اور بنانے کے بعد ہمیں اس نے عقل دے دی، ہمیں اس نے آنکھیں دے دی، ہمیں اس نے کان دے دیے، ہمیں اس نے اور دیگر صلاحیتیں دے دی، جس کے باعث ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور یہ اس لیے سمجھتے ہیں جو ان باتوں کو زیادہ غور کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی زیادہ سمجھے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی زیادہ ڈرے گا. ذہن میں رکھیے گا. اسی لیے قرآن نے کہا بھی ہے کہ کون زیادہ ڈرتے ہیں؟ علماء. اور علماء کون ہوتے ہیں؟ علم والے. اور علم والے کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن کو زیادہ جانتے ہیں. تو جو قرآن کو زیادہ جانتے ہیں وہی اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. اور جو زیادہ جانتے ہیں پھر ان کی پکڑ بھی زیادہ ہے کہ آپ جانتے تھے آپ نے عمل کیوں نہیں کیا. یہ کائنات کے اندر بھی جو غور کرنے کی باتیں ہیں یہ ہر آدمی تو نہیں کرے گا، ظاہری بات ہے. جو قرآن کو سمجھے گا، حدیثوں کو پڑھے گا، دیگر جو دنیا کے علوم ہیں ان کو بھی وہ پڑھے گا سمجھے گا، پھر ان سب کو سمجھنے کے بعد اس ساری کریشن پر غور کرے گا تو پرفیکٹ لائن پر وہ چلے گا. پھر زمین پر اگر ہم غور کریں، اور اس زمین پر میں نے شروع میں کہا کہ میں کئی پروگرام کروں گا شاید اس کے اوپر آپ کو سمجھانے کے لیے کہ زمین کے اوپر پروسیس ہو رہے ہیں جو زمین کے اندر ہو رہے ہیں، ان پر ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن بہرحال ابھی اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک امیج لگائی ہے اس زمین کے متعلق. آپ کو معلوم ہے زمین اوپر سے جو پورا گلوب ہے 8-10 کلومیٹر سے لے کر 70-80 کلومیٹر کی سخت لیئر ہے جو اندر کی آگ جو ہے یا لاوا ہے اس کو یہ روکے ہوئے آل اوور پورے گلوب پر. جہاں اوشنز ہیں وہ اوشین کی آپ کو ڈیپتھ اگر یاد ہو اٹلانٹک کے پیسیفک میں یہ 7 to 8 کلومیٹر ڈیپتھ پانی کی وہ تھکنیس ہے اس کے اندر. اور دوسری طرف ہمالیہ جیسے پہاڑ ان کی تقریباً 30,000 فٹ ان کی ہائٹ ہے. آپ دیکھیں آپ پھر یہ گلوب جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بیلنس کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ہماری غور کرنے کی. پھر اسی زمین کے اوپر کہیں ریگستان بالکل ڈرائی، کہیں گلیشیئر. اور انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو +50 اور -50 ٹمپریچر میں سروائیو کرتی ہے. انسان جو گلیشیئر جہاں گلیشیئر زیادہ ہے وہاں معلوم ٹیمپریچر -40 -50 تک چلا جاتا ہے. انسان کتنا سروائیو کر لیتا ہے وہاں پر. اور ڈیزرٹس میں ایرڈ ریجن کے اندر ٹیمپریچر +50 ہو جاتا ہے، وہاں بھی سروائیو کرتا ہے. اس کے اندر ہماری باڈی کے اندر اتنی ریزسٹنس اللہ نے رکھی ہے کہ اتنے بڑے پازیٹیو اور نیگیٹو 50 +50 -سینٹیگریڈ کو برداشت کرتا ہے. یہ چیزیں غور کرنے کی. ایسی زمین کا معاملہ بھی ہے. تو یہ آج ہم نے ایک رکھا تھا کہ ذرا سا ایک ہم ویو لے لیں اس بات کی طرف کہ جو کریشن ہے اللہ نے تخلیق کی ہے اس پر ذرا سا ہم نے روشنی ڈالی ہے کہ کیا کیا کریٹ کیا. قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. میں نے کچھ آیت بیان کی. اچھا یاد رکھیے کہ میں کسی بھی ایپیسوڈ میں جو قرآنی آیت بیان کر رہا ہوں وہ 1-2 نہیں ہے تو بہت ساری. میں ایک دو کا انتخاب کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے پیش کروں، ورنہ قرآن کریم میں آپ کو اور بھی آیتیں ملیں. ایسا نہیں کہ 1-2 آیتیں. تو انشاءاللہ پھر آپ کو اگلے جو ایپیسوڈ ہے اس میں آپ کو مزید ہم بتائیں گے. یہاں ہم نے آپ کو آج کریشن سے متعلق بتایا کہ قرآن اور کریشن کہ قرآن کیا بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سننے توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.